براہ راست یہ چلیں گے، مولانا فضل الرحمان اور خالد مقبول صدیقی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں مولانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ آج کراچی کی میڈیا سے بات کریں، پھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جبکہ حکمرانوں کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں پیش ہو چکی ہے، تو متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہمارے مذاکرات چلتے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آج جب میں یہاں کراچی آیا تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان کے مرکز میں حاضری دوں۔ گفتگو تو جیسے کہ خالد مقبول صاحب نے خود ہی فرمایا کہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے، میں کہتا ہوں ہم آہنگی بھرپور ہم آہنگی پائی جا رہی ہے، اور میں یہاں سے مکمل طور پر مطمئن ہو کر جا رہا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ ایم کیو ایم کو شاید ایک آدھ دن فارمل اعلان کرنے میں لگ جائے، تو پتہ ہوتا ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے انشاءاللہ العزیز عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی یقینی ہے، اور اس میں جو حکومت کے اتحادی اور حلیف جماعتیں ہیں سب کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، سب کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور دو میں سے ایک فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ اب ان کے حلیف ان کے ساتھ نہیں رہے، اور ہمارے ساتھ فیصلہ کرنے میں شاید اس کا باقاعدہ اعلان کرنے میں کچھ وقت ایک آدھ دن اور لگ جائے، تو وہ مکمل طور پر تنہا ہو چکا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کی وہ یا اس کی جماعت کے لوگ میڈیا کے اوپر جلسوں میں جو زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ کسی شریف انسان کی زبان نہیں ہوتی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے منصب پر ایسے لوگوں کا ہونا، ہماری رائے بالکل صحیح تھی کہ یہ ان مناصب کی بے توقیری ہے۔ آج جب یہ لوگ کہتے ہیں امر بالمعروف کا لفظ بولنا بھی ان کو نہیں آتا، اور پوری آیت تو سرے سے نہیں آتی کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں اور کون سی آیت میں ہے، اور آیت کیسے پڑھی جائے گی۔ تعجب مجھے اس بات پر ہے کہ جو سر تاپا منکر ہے وہ اپنے آپ کو معروف کہہ رہا ہے، سر تاپا منکرات سے بھرے ہوئے، اور اپنے آپ کو معروف کہہ رہے ہیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اور ان کے حلیفوں سے میں ضرور اپیل کروں گا کہ منکرات کا ساتھ دینے کے نتیجے میں اب اس کی تلافی کرنا آپ پر واجب ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ تلافی ہوگی اور قوم کو اس سے نجات دلانا مقصود ہے۔ آپ نے مولانا صاحب کی رائے بھی سن لی ہے۔ ہم مولانا صاحب کی رائے کو اور ان کے ساتھ جو قومی قیادت ہے، اکابرین ہے، اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، ان کے مشوروں کو بھی اور رائے کو بھی، اور اس کی روشنی میں ہی فیصلہ کریں گے۔ لیکن مولانا صاحب آپ اور جو قومی قائدین ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کو ان حالات کا سامنا نہیں ہے جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، اور گزشتہ 15 سال میں قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے اور قومی قیادت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ہمارے پاس پاکستان کے پاس فائنینشیل اسپیس نہیں بچی اور ہمارے پاس پولیٹیکل اسپیس نہیں چھوڑی گئی ہے۔ تو ہمیں تو ایک دن میں ایک لمحہ جو ہے ہمارے لیے قدم پھونک رکھنے کی، ایسے موقع پر ہمیں تو آپ کی وجہ سے بڑا حوصلہ ہے کہ ہم دوسری طرح بھی سوچنے کا ایک آپشن ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم آپ سے آج بھی درخواست کی ہے کہ اس خصوصی حالات ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہم ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے بھی، ایک قوم کی حیثیت سے بھی،
اس کی 50 سال کی داستان ہے جس کو میں دہرانا مناسب نہیں سمجھوں گا، آپ جانتے ہیں. اور 15 سال سے تو ہم دیوار سے لگا نہیں دیے گئے، دیوار پہ چنوا دیے گئے. تو جو ہمیں لگے گا ہمیں سانس لینے کی اجازت مل رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جماعتیں جو آج اپوزیشن میں بھی ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کا کوئی کارکن لاپتہ نہیں ہے. ہمارا ابھی بھی حکومت میں ہوتے ہوئے 100 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں. آپ میں سے اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کا شکر ہے ایسے ہی رہے پاکستان میں. آپ کی کسی کی دفاتر بند نہیں ہیں، منہدم نہیں کیے گئے، ہمارے ہیں. اس حکومت سے ہمیں یہ تھا کہ کم سے کم وہ ہمیں حکومت میں رہنے کا جواز تو رہنے دیتی. اگر ہمیں پتہ لگے کہ بہت سارے معاملات میں وزیر اعظم کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی جمہوریت اور ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچیں، اس کو کرنے کا ہمیں بھی شوق نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ آئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے ذریعے اور آپ کے تجربے سے پاکستان جن مشکلات میں آج کھڑا ہے ان سے نکلنے کے لیے ہم آپ کا اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے. مولانا صاحب موجودہ حالات کا ذمہ دار جو ہے وہ میڈیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا موجودہ حالات کا ذمہ دار جو اس وقت حکومت کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں؟ مولانا صاحب اس ٹائم OIC چل رہی ہے اسلام آباد میں. اب ایسا کون سا تیر مار لیں گے OIC میں آپ کی نظر میں؟ کشمیر پہ کیا مکمل قرار کوئی بات کروا سکیں گے، اپنے موقف کو بتلا سکیں گے آج OIC کے اندر بھی؟ دیکھیے، ایک ان کی سوچ ہو سکتی ہے. اگر OIC کا اجلاس اسلام آباد میں رکھا گیا ہے تو اس اجلاس کے تاریخ کے تعین سے پہلے حزب اختلاف 23 مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ کا اعلان کر چکی تھی. کیوں پوری دنیا کو اور اسلامی دنیا کو اس امتحان میں ڈالا گیا کہ ایک طرف پوری قوم اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہی ہے، دوسری طرف اس کے خلاف عدم اعتماد آ چکی ہے. یعنی اب وہ قوم کا نمائندہ نہیں ہے، اور ان حالات میں وہ پوری قوم کو، لانگ مارچ کو، عدم اعتماد کی تحریک کو باہر کے مہمانوں کے ذریعے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے وقت میں بھی ہم مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. مہمان کا احترام ہم پر لازم ہے. ہم انہیں حکومت کا مہمان نہیں، قوم کا مہمان اور پاکستان کا مہمان سمجھتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم نے 23 مارچ کے بجائے 25 مارچ کی شام کو مارچ کے قافلے اسلام آباد میں داخل ہونے کی ہدایت دی. انشاءاللہ العزیز پورا ملک آئے گا. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا کون سا وہ بدبخت شہری ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس بات کا ثبوت دے گا کہ میں اس ملک کی تباہی میں عمران خان کا ساتھ دے رہا ہوں. یہ کون ہوگا اور کیسے ممکن ہوگا یہ کہ آج اس حالات میں جب کہ ملک ڈوب چکا ہے، پاکستان کی اکانومی یہاں تک کہ ہمارا مرکزی بینک پاکستان کے اختیار سے نکل چکا ہے. ہمارے سالانہ بجٹ کا تخمینہ 0 سے نیچے جا چکا ہے. ہمارا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 185 کو کراس کر رہا ہے. مہنگائی چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو، چاہے تیل کی صورت میں ہو، بجلی کی صورت میں ہو، چاہے دوائی کی صورت میں ہو، عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے. اور ان حالات میں بھی وہ جلسوں میں کھڑا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ بڑی جرأت مند مرغی ہے کہ جو اپنا چونچ گند میں مارتی ہے اور گند کو چکتی ہے اور پھر اپنی چونچ کو اونچا بھی رکھتی ہے.